بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ موضوع گفتگو جو ہمارا چل رہا ہے وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصاً سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اب تک ہم نے جتنا ان کا ذکر کیا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے ذکر کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک جہاں ہم نے گفتگو کو ختم کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہیں سے آغاز کریں گے، وہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان و آزمائش۔ آپ اللہ رب العزت کی تمام آزمائشوں پر پورے اترے۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ وطن کو چھوڑ دو، وطن چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، کربلا کی دھرتی پر پہنچے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہیں سے ہم آغاز کریں گے۔ قرآن کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، آج بھی وہی آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، بلکہ 5 چیزوں کا ذکر ہے، آزماتا ہے۔ خوف، بھوک، مال کا نقصان، جان کا نقصان اور اولاد، کھانے پینے کی اشیاء، رزق، اس کا نقصان۔ ان 5 چیزوں کے ذریعے اللہ رب العزت آزماتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سب میں آزمایا گیا اور آپ ان تمام آزمائشوں پر پورے اترے۔ اس سے قبل کہ ہم گفتگو کو آگے شروع کریں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس کا جتنے بڑا مقام ہوتا ہے نا، مرتبہ ہوتا ہے، اتنے ہی بڑی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں، مثلا اگر مڈل کلاس کے بچے کا پیپر ہو، یعنی 8ویں کلاس کے بچے کا، تو وہ اسی کے مطابق اس سے سوال پوچھے جائیں گے۔ اگر میٹرک کا ہوگا تو وہ اس کے مطابق ہوں گے، ایف اے کا ہوگا تو اس کے مطابق، ایف ایس سی کا ہوگا، یا بی اے، پھر آگے ماسٹر، ایم اے وغیرہ، یا پی ایچ ڈی، تو اسی لیول کے پھر سوال ہوتے ہیں۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے۔ اگر عام بندہ مومن ہوتا ہے تو اس کا امتحان ہوتا ہے، جو اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہ اسی کے
مطابق ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش اس کی نہیں کرتا ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنے آزمائش برداشت کر سکتا ہے، لہذا اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا، نا انصافی بھی نہیں فرماتا ہے۔ اب چونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جیسی آزمائش ہوئی، ہم صرف مسلمانوں میں نہیں، تاریخ انسانی میں اگر دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ میں اور رہتی دنیا تک اس طرح کی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی ہوگی، نہ ہوگی، نہ کوئی اس طرح کا امتحان دے سکے گا جس طرح کا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک عرض کیا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے نا، یہ جو آزمائش ہے، یہ شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر کامل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ شہادت کی دو قسمیں، شہادت سری اور شہادت جہری، اور یہ دونوں شانیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں۔ اب ان کا اظہار کیسے ہو؟ اگر یہ شانیں ان کو نہ ملتی تو پھر کچھ نبی، انبیاء و رسول ایسے گزرے جن کو شہید کیا گیا، جہری طور پر بھی، سری طور پر بھی، تو یہاں اگر ان کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفات نہ ملتی تو یقیناً ان کے مرتبے میں کمی آ سکتی تھی۔ اسی کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا سیر الشہادتین کے اندر، جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، اور دیگر ائمہ کرام نے بھی اس کو لکھا کہ سری شہادت وہ کہ جیسے زہر دے کر کسی کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا اس انداز میں قتل کیا جائے کہ پتہ بھی نہ چلے، تو وہ سری شہادت ہوتی ہے، یعنی پوشیدہ۔ اور جہری شہادت وہ ہوتی ہے کہ تیر و تلوار ہو، دشمن کی الغار ہو، خوف ہو، ہر طرف سے گھیراؤ ہو، اور پھر جان چلی جائے، تو اس کو جہری شہادت کہتے ہیں۔ تو اس سری شہادت کا مظہر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور جہری شہادت کا مظہر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو اب چونکہ یہ شہادت مصطفیٰ کا مظہر ہے، یہ امتحان جو تھا، یہ آزمائش جو تھی، آزمائش مصطفیٰ، شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر تھی، اس وجہ سے سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے، بلند مقام ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ، وہ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اتنا کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بزرگ برتر اگر کوئی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو جب اتنے بلند و بالا شخصیت کی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، تو یقیناً وہ آزمائش بھی اتنے ہی بڑی ہوگی۔ اب یہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں دو گروہ تو رہے ہی رہے ہیں نا، ایک گروہ حق کا رہا ہے، ایک گروہ باطل کا رہا ہے۔ یہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مقابلے میں یزید موجود ہے، اس کی افواج موجود ہے۔ اب یہاں فیصلہ کرنے میں دیر تو نہیں لگ سکتی ہے نا کہ یہاں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یقیناً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے دلائل کے لحاظ سے دیکھیں، قرآن کے لحاظ سے، احادیث مبارکہ کے لحاظ سے، سیرت و کردار کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے بھی اگر دیکھیں، کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، اور یزید اور اس کی افواج اور اس کے چاہنے والے باطل کے اوپر ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے اس دنیا کے اندر، باطل کی یلغار کچھ اس طرح ہوتی ہے، باطل کی یلغار کچھ اس طرح ہوتی ہے، باطل کچھ اس طرح چڑھ دوڑتا ہے، اس طرح سامنے آتا ہے کہ دنیا سمجھنے لگتی ہے کہ یہی حق ہے، یہی
حق ہے، یہی سچ ہے۔ یعنی جو حق بات ہوتی ہے، سچی بات ہوتی ہے، اس کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا اور باطل کو پروموٹ کیا جاتا ہے اپنی طاقت کے زور پر، اپنی قوت کے زور پر، اپنے اقتدار کے زور پر۔ تو یہی کچھ اس وقت بھی ہوا۔ اب صرف چھوٹی سی میں آپ کو مثال، آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کرتا ہوں آگے، آپ کے رفقا کو جب شہید کر دیا گیا، لے کر جب جانے لگے، سروں کو نیزوں پر رکھ کر، بیویوں کو قیدی بنا کر، ان کو اونٹوں کی ننگی کوہانوں پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ کر لے جانے لگے۔ ایک تو شہروں کے راستے سے نہیں لے کر گئے، ٹھیک ہے جی، شہروں کے راستے سے نہیں لے کر گئے، مختلف راستے تبدیل کیے، یعنی آبادیوں سے دور ہٹ کر جہاں کہیں آگے آبادی آتی تو وہاں پہلے بندے بھیج دیے جاتے، اپنے بندے بھیج دیے جاتے، اور وہاں کہا جاتا کہ امیر المومنین یزید کے کچھ باغی تھے جنہیں ہم نے قتل کر دیا ہے، جنہیں ہم نے قتل کر دیا۔ اب یہ تو کہا جاتا، لیکن آگے یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ ہیں کون، یہ ہیں کون، یعنی سچی بات بتائی نہیں جاتی تھی۔ جیسے جیسے یہ جھوٹ بے نقاب ہوتا گیا، لوگوں کو دور دراز، چونکہ اس وقت تو یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے نا، آج کل تو ہر کسی کے پاس ٹچ موبائل موجود ہے، میڈیا موجود ہے، جہاں بیٹھا ہے وہاں ٹچ کرے، لکھے، جو بھی جاننا چاہتا ہے وہ جان لیتا ہے۔ لیکن اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھیں، کسی کو مہینے بعد پتہ چلا، کسی کو 2 مہینے بعد پتہ چلا، کسی کو 3 مہینے بعد پتہ چلا کہ جن کو یہ باغی کہہ رہے تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو باغی کون کہہ رہے تھے؟ اونچی بولیں، گھبرائیں نہیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں، دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اسی یزید کی غلامی کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو آج بھی باغی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے نوجوان بیچارے جن کو علم نہیں ہوتا، وہ ان کی میٹھی میٹھی چپڑی چپڑی باتیں سن کر نا، یہ میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیو دیکھ کر وہ آگے کتابیں رکھ لیتے ہیں، جن کو پڑھنا بھی نہیں آتی وہ کتابیں، اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش، جیسے مرزا محمد علی جہلمی، ڈاکٹر ذاکر نائک، جاوید غامدی جیسے اس طرح کے جیسے لوگ ہیں، یہ جن کو علم کی عین کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمارے نوجوان ان کی باتیں سن کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کے وکیل ہیں۔ کون ہیں؟ یزید کے وکیل ہیں۔ اب میں اپنے نوجوانوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کو واقعی یزیدیت کرنی ہے، یزید کی غلامی کرنی، تو ٹھیک ہے، جائیے ان کے پیچھے، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، آپ جائیں۔ اور اگر آپ ذرہ برابر بھی ایمان کی رتی ہے نا آپ کے اندر، تو پلٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ، اس لیے کہ یہ لوگ خود تو گمراہ ہوئے ہیں، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، تمہاری دنیا و آخرت برباد کر دیں گے۔ تو یہ کون تھے؟ یزیدی۔ یہ کہتے تھے جی وہ کچھ باغی تھے، ہم نے ان کے سر کچل کر رکھ دیے، ان کو قتل کر دیا، لیکن بعد میں لوگوں کو حقیقت پتہ چل گئی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے کو گڈ مڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ واقعہ مٹ جائے، کسی کوئی اس کا ذکر نہ کرے، یہ سامنے نہ آئے۔ کبھی تو کہیں گے، میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں۔ اب ہمارے اہل سنت کے اندر بھی نا دو چیزیں بڑی زبردست طریقے سے آ رہی ہیں اور گھستی چلی جا رہی ہیں، ایک رافضیت، دوسری ناسبیت و خارجیت، یہ دونوں گھستی چلی آ رہی ہیں۔ رافضیت، میں اس معنی میں نہیں کہہ رہا کہ اہل تشیع ہیں یا کوئی ہے، وہ ان کا اپنا عقیدہ اور نظریہ، اس کی تعریف کیا ہے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے نا۔ رافضیت کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض رکھا جائے، ٹھیک ہے نا، ان کی شان میں گستاخیاں کی جائیں، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کی شان میں گستاخی کی جائے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے۔ اور ناسبیت و خارجیت اہل بیت سے بغض کے نام کو کہتے ہیں، کہ اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو، اہل بیت کا ذکر نہ ہو، ان کی شان بیان نہ ہو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب فوراً ہم ایک دوسرے کو رافضی ناسبی کے آج کل فتوے بھی آپ سننے لگتے رہتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کون ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نہ صحابہ کے گستاخ ہیں، نہ اہل بیت کے گستاخ ہیں رضوان اللہ تعالی عنہم۔
ہم جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا احترام کرتے ہیں اور جملہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا احترام کرتے ہیں۔ اب انہی میں سے کچھ لوگ پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں بات کو، ایک ہی طرفہ ٹریفک چلا دیتے ہیں، یہ ون وے، یعنی ایک ہی سائڈ کے اوپر چل رہے ہیں، چلنا شروع کر دونوں چیزیں بیان ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی، میں نے ان کو ویسے جواب تو دے دیا، تو ان کی ویڈیو میں وہ ایک باقاعدہ پورا نقشہ بنا کر نا اس طریقے سے، وہ خود کو اہل سنت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نام نہیں لیتا ہوں میں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا، نقشہ بنا کر نا وہ جی یہاں سے اس دن کو چلے تو ادھر ایسے کیسے پہنچے، ادھر ایسے کیسے پہنچے، ادھر ایسے کیسے پہنچے، آخر میں نتیجہ کیا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ ان صاحب سے گزارش ہے، میں نے ویسے رد میں لکھ دیا، بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ میں نے لکھ کے جواب دے دیا، لیکن جواب ان کا ابھی تک واپس آیا نہیں ہے، اور ہزاروں لوگوں تک وہ پہنچا ہے میرا میسج، پیغام گوگل کے اوپر آپ لکھیں گے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، واقعہ کربلا حقائق و واقعات کی روشنی میں۔ آگے ڈاکٹر فیض احمد چشتی لکھ لیں اردو کے اندر تو وہ سامنے آ جائے گا پورا مضمون جو ہے، بڑے دلائل کے ساتھ میں نے لکھا۔ میں نے کہا جناب من، آپ یہ کس کی وکالت کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے اٹھ سکتا ہے، یہ گئے ہی نہیں، فلاں نہیں۔ ارے بھائی، تذکرہ اس لیے کیا گیا، کتب کے اندر موجود ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، ورنہ جو لوگ کچھ ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کر کے، علامہ ابن کثیر کو بڑے لوگ چاہتے ہیں، انہوں نے لکھی کتاب البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8 کے اندر بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے۔ علامہ طبری نے تاریخ طبری کے اندر جلد سوم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، کامل ابن اسیر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارا کچھ لکھا ہے، مقدمہ ابن خلدون اور تاریخ ابن خلدون کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے۔ اور اگر اہل سنت میں سے میں چاہوں کہ جو مستند، جو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی مستند ہیں، ان میں بھی کافی کتب موجود ہیں۔ آئینہ قیامت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی کتاب ہے اس موضوع کے اوپر۔ سوانح کربلا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بہترین کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اور اس طریقے سے کتاب تاریخ کربلا ہے، قاری محمد امین صاحب ہیں، یہ انڈیا سے قادری، انہوں نے بھی بڑی اچھی محنت سے اس کو لکھا ہے، اس کو پڑھیں۔ میں نے تاریخی جو بڑی کتابیں ہیں ان کا حوالہ دے دیا ہے۔ یہ حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے آپ کو، کہ مستند طریقے سے میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ جب سفر کر رہے تھے، سفر اتنا بڑا لمبا تھا، آپ لوگوں کو الجھا رہے ہیں کہ یہ جی منزلیں کیسے بنی ہیں، تو کیسے یہاں ٹھہرے اور کیسے وہاں پہنچے۔ تو جب لمبا سفر کوئی کرتا ہے نا، اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، تیری طرح نہیں ایئر کنڈیشن کمرے میں کھڑے ہو کر نقشے بنا کر اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ کچھ شرم کر لیا کرو، اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، شرم تمہیں پھر بھی نہیں آتی ہے، بات سچی جو ہے نا وہ بتایا کرو لوگوں کو۔ اب ذرا وہ سفر جو ہوتا تھا وہ اے سی گاڑیوں میں نہیں ہوتا تھا، بائی ایئر نہیں ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا، یا اونٹ ہوتے تھے، یا گھوڑے، جس راستے پر چل سکتے تھے گھوڑے بھی ہوتے تھے کچھ لوگوں کے پاس۔ تو وہ سفر جب پیدل تھا تو کچھ میل وہ سفر طے کرتے تو وہاں رک جاتے، جہاں کچھ آبادی دیکھتے بھی، یہاں کچھ وسائل بھی ہے تو وہاں رکتے، ٹھہرتے، وہ ایک دن کے لیے ٹھہریں یا 24 گھنٹے کے لیے یا 48 گھنٹے کے لیے ٹھہریں، پھر وہاں سے آگے دوسرے دن یا تیسرے دن رخت سفر باندھتے، پھر آگے چل پڑتے تھے۔ تو اس منزل کا نام پہلی منزل بن گیا، جہاں دوسری پر ٹھہرے تو دوسری مرتبہ ٹھہرے تو وہ دوسری منزل بن گئی، اور پھر تیسری پر ٹھہرے تو وہ تیسری منزل بن گئی، جہاں جہاں وہ پڑاؤ کرتے گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اندر جو تمہارے چھپا ہوا ہے نا، اگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ایسے لوگ سوچے نا، انہیں سمجھ میں آ جائے گا ان کے اندر جو چھپا ہوا وہ بغض اہل بیت ہے نا، اندر کا چھپا ہوا بغض اہل بیت، وہ بغض اہل بیت ان کو اہل بیت کی شان برداشت نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ میرے امام جہاں جہاں سے گزرے اس گمنام مقام کو بھی شہرت عطا فرما دی، جہاں جہاں وہ ٹھہرے اس گمنام مقام کو بھی عزت عطا فرما دی۔ تجھ سے یہ عزت برداشت نہیں ہو رہی ہے، کچھ شرم کر لیا کرو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان صاحب نے نتیجہ کیا نکالا؟
بڑی حیران کن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح کے لوگ جب گمراہی پھیلا رہے ہیں تو ہمارے نوجوان یوٹیوب پر بیٹھ کر یا گوگل پر بیٹھ کر بڑے عالم بن جاتے ہیں. میرے سے بھی کئی لوگ بات کرتے ہیں تو وہ گوگل سے، وہ جی میں نے گوگل پر دیکھا ہے. میں سمجھ جاتا ہوں یہ بیچارہ گیا جو گوگل کا شاگرد بن گیا اس کے پاس باقی بچا کیا؟ وہ کسی کا نہیں رہتا ہے جو صرف گوگل کا شاگرد بن جائے نا. وہ جی میں نے گوگل پر یہ دیکھا، فٹافٹ سرچ کر یوں، یہ نہیں پتا کہ آگے لکھنے والا کون ہے، کس نے کیا گل کھلائے ہیں، بس وہ میں نے گوگل پر دیکھا ہے. بھائی گوگل سے علم نہیں آتا ہے، گوگل سے علم نہیں آتا ہے. وہاں اپنی اپنی فکر لوگ ڈال دیتے ہیں. سوچ جیسے میں لکھتا ہوں، میں کبھی کسی کو میں نے کہا کہ یہی تم تسلیم کر لو، پڑھو اس کو، اگر اچھا لگے تو ٹھیک ہے، نہیں لگا تو اس کا جواب لکھ دو. ٹھیک ہے نا جی، کوئی بھی بات ہے اس کا جواب لکھیں. اب گوگل پر ہر بندہ جو سرچ کرے گا، کیا وہ اس موضوع کا جو اس نے پڑھا ہے اس کا جواب لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ میں اس کا جواب لکھ سکتا ہوں؟ ہاں صاحب علم ہے تو پھر اس کو حق پہنچتا ہے وہ اس کی تحقیق کرے، مختلف لوگوں کی چیزیں مختلف دیکھے، ان کا جواب دے. اب کیا ہوا، اب کیا سازش کیا ہو رہی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. یعنی مکمل طریقے سے یہ لوگ حملہ آور ہیں. اس وقت یزیدی حملہ آور تھے کہ کسی طرح سے اہل بیت کا نام مٹا دیا جائے. چاروں طرف سے حملہ آور ہو گئے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ٹھیک ہے نا جی، راستے میں بھی حملے کرتے رہے، جب کربلا میں پہنچے تو وہاں بھی چاروں طرف سے حملے کر دیے گئے. اب یہ بھی چاروں طرف سے حملہ آور ہیں. ہمارے کچھ اپنے لوگوں کو بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایسا ایسا اہل بیت کے ذکر کو جرم بنایا جا رہا ہے کہ اہل بیت کا ذکر کوئی کرے تو فوراً اس کو شیعہ کہہ دو، فوراً اس کو رافضی کہہ دو، فوراً اس کے اوپر حملہ کر دو. یہ اہل سنت کو سمجھنا ہوگا. اہل بیت کا ذکر شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اہل بیت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے اوپر ان کی محبت فرض ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. اب ذرا کیسے وہ صاحب نتیجہ کیا نہیں، اسی کے ساتھ کے دو چار اور لوگ بھی، ان کے بھی میں نے سنا، اس وجہ سے میں نے لکھا، ان کو جواب لکھا. اب ان کی جہالت دیکھیں. اینڈ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی بس یہ ہوا کہ 9 محرم کو امام حسین وہاں پہنچے کربلا میں اور ان کو روک لیا گیا. عصر اور مغرب کے درمیان یکدم حملہ ہوا. کچھ لوگوں نے جنہوں نے بلایا تھا، یہ بات تو ٹھیک ہے بلانے والے ہی حملہ کرنے والے تھے، کچھ لوگوں نے پیچھے سے حملہ کیا. عصر اور مغرب کے درمیان یہ لڑائی ہوئی اور جھگڑا ہی ختم ہو گیا. جھگڑا ہی، سمجھے آپ بات کو؟ یہ کتنے بڑی سازش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں سے اہل بیت کی قربانیوں کو محو کر دیا جائے، مٹا دیا جائے. لیکن یاد رکھو، ایسے مفکر بننے والوں، میں تمہیں صرف یہی کہوں گا نا، مفکر بن، تمہارا نام پھر بھی نہیں لے رہا ہوں، پھر بھی میں لحاظ کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا کر دے. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ عوام الناس میں نہیں چاہتا ہوں کسی کا میں اس طریقے سے نام لوں. ہاں جن کا لینا ہوتا ہے میں لے دیتا ہوں. کچھ مسئلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو شاید ہدایت مل جائے، اس امید پر میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ کہیں بیٹھ کر یہ سوچیں، کسی مقام پر یہ بیٹھ کر سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب ذرا یہ سازش کیا ہو رہی ہے، یہ مٹانے والے کیا سوچتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا ذکر مٹا دیں گے. تو ذرا سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہو گیا، اولاد نرینہ باقی نہ رہی، تو کچھ لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، لو جی محمد کی نسل تو ختم ہو گئی. تانا دینا شروع کر دیا، محمد کی نسل ختم ہو گئی. یہی بات اب سن لیجیے گا غور سے، کڑیاں ملائیں ذرا. لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں. البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے لکھا، جلد نمبر 8 کے اندر، جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، اس کو آپ پڑھیں. انہوں نے بھی لکھا کہ جب شہدائے کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے سروں کو لے کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا، تو اس وقت یزید امام حسین کے ہونٹوں کے اوپر اپنی چھڑی مار رہا تھا. وہ جو لاٹھی اس نے پکڑی ہوئی تھی، ہونٹوں پر وہ مار رہا تھا، اور وہ کہہ کیا رہا ہے کہ آج میں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اپنے بڑے قتل ہونے والوں کا بدلہ لے لیا ہے. یہ کون کہہ رہا تھا؟ اونچی بولیں، ڈرے نہیں. یہاں کوئی یزیدی تو نہیں بیٹھا ہوا نا ہے؟
اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل کے اندر یزید کی تھوڑی سی محبت ہے تو اس کو ابھی سمجھ جانا چاہیے، اس کو ابھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ہے وہ بد کردار یزید۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے بدر میں کون قتل ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں؟ اونچی بولے نا۔ صحابہ کرام کے ہاتھوں کون قتل ہوئے تھے؟ کفار مکہ، مکے کے بڑے بڑے ٹھاکر جو کافر تھے وہ قتل ہوئے، اور وہ یزید کے رشتہ دار بھی تھے، یزید کے رشتہ دار بھی تھے، اس کے بڑے تھے۔ ان بڑوں کا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ان بڑوں کا آج محمد کی آل کو قتل کر کے بدلہ لے لیا ہے۔ یزید کا اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ بولے تو صحیح نا، اس سے بڑا کوئی کفر ہو سکتا ہے کہ وہ کفار کا بدلہ لے رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو قتل کر کے یزید کہہ رہا ہے۔ یہی کچھ آج کچھ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ذکر کو مٹا دیا۔ اس نے سمجھا کہ میں نے حسین کو رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھیوں کو، آل رسول کو قتل کر کے میں نے ان کا ذکر مٹا دیا، لیکن ان ذکر مٹانے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ رب کریم نے یہ تو فیصلہ پہلے فرما دیا تھا۔ جب لوگوں نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مٹ گئی، ان کا نام مٹ گیا، تو رب نے کیا فرمایا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ انا، یہ قرآن پڑھے نا، کیوں نہیں لوگ بتاتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت کوثر میرے سامنے آ گئی۔ اب اس کے الفاظ پر قربان رہیے رب کریم کے ارشادات پر۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب یہ کہتے ہیں کہ تیرا ذکر مٹ گیا، تیرا نسل مٹ گئی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دی، کثرت نہیں، کثیر نہیں، الکوثر۔ مولوی جی گنتا جا، ہاں یزید کے حواریوں گنتے جاؤ، جہاں کثرت کی بھی انتہا ہو جائے، میں جملہ بول رہا ہوں، وہاں سے الکوثر کا آغاز ہوتا ہے علمی لحاظ سے۔ یہ میں وہاں بحث نہیں چھیڑوں گا، اس لیے کہ الف لام ہے فلاں، چونکہ وقت نہیں اتنا میرے پاس، اس پر میں الگ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دی، خیر کثیر۔ صرف امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر سے حوالہ دے دیتا ہوں، دیگر تفاسیر کے اندر بھی اس کی تفسیر کی گئی۔ فرمایا اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو انہوں نے تفسیر نقل کی ہے، اس کا خلاصہ میں پیش کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس میں ہر چیز میں خیر کثیر، ہر چیز میں کثرت، یعنی محبوب کو اللہ نے عطا فرما دی، یعنی محبوب ہم نے آپ کو علم میں بھی الکوثر کثرت عطا کر دی، ہم نے آپ کو شان میں بھی کثرت عطا کر دی، فضائل میں بھی کثرت عطا کر دی، مقام میں بھی کثرت عطا کر دی، مرتبے میں بھی کثرت عطا کر دی، عزت و وقار میں بھی کثرت عطا کر دی۔ محبوبہ تیری نسل میں بھی ہم نے کثرت عطا کر دی ہے، نہ تو مٹا ہے نہ تیری نسل مٹے گی، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ امام عشق و محبت بول اٹھے، کون بولے تو صحیح نا، انہی کے عرس کا مہینہ بھی ہے۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ، جن کا نام سنتے ہی باطل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آج بھی باطل لرز جاتا ہے امام احمد رضا کے نام کو سن کر، اس لیے کہ امام احمد رضا وہ تھے جنہوں نے کبھی بھی صلح کلیت اختیار، مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں ہے، جو میرے نبی کی آل کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو میرے نبی کے اصحاب کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ وہ بول اٹھے، فرماتے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مٹانے والے، آپ کے نام کو مٹانے والے، آپ کی نسل کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آگے سنیے نا، محبوب آپ کو ہم نے ہر چیز میں کثرت، فصل لربک وانحر، ان کو چھوڑیں، آپ نماز پڑھیں اور اللہ کے لیے قربانی کریں، بس چھوڑ دیں ان کو۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا انا شانیک هو الابتر، اے محبوب آپ نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل بریدہ ہو گئے، استغفر اللہ، ان کی نسل ختم ہو گئی، فرمایا انا شانیک هو الابتر،
महबूब जो तेरा दुश्मन है ना वो नस्ल बुरीदा है, जो तेरा दुश्मन है, जो तेरी आल का दुश्मन है, उसकी नस्ल मिट जाएगी, उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो कोशिशें करने वाले ना सर उठा उठा कर फिर यजीद के नाजायज़ औलाद बनने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि इमाम का जिक्र मिट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। अब आगे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला 2 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान पर पहुँचे, ठीक है ना। कितने? 2 मुहर्रम हराम, 2 और 3 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में पहुँचे। यहाँ 2 चीज़ें लोगों में फैलाए कन्फ्यूज़न जिसे कहते हैं ना, यानी कि परेशान करना, वो किया जा रहा है लोगों को। क्या? कुछ लोग उठे, वो कहने लगे जी, कुछ लोगों ने पानी के ऊपर बात शुरू कर दी कि कुछ ने कहा जी प्यासे उनको शहीद किया गया, कुछ ने ले लिया जी पानी था उनके पास, उन्होंने गुस्ल भी किए, तो फिर ये प्यासे कैसे शहीद हुए? आइए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नौजवान हैं ना, ख़ासकर ये जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, ये परेशान ना हों, इससे बाहर निकल आएँ। 2 किस्म की रिवायत यहाँ हैं जिनका हवाला एक देकर दूसरे को छुपा दिया जाता है, दूसरे को देकर उसको छुपा दिया जाता है। अल-बदाया वन निहाया बड़ा हवाला दिया एक साहब ने, उसके ऊपर बड़े हमारे सुन्नी हैं वो, बहरहाल मैं ये भी बता दूं आपको, खुद को सुन्नी कहते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, यकतरफा बात नहीं करनी चाहिए, दोनों बातें बयान करनी चाहिए। तो वो बयान कर रहे हैं जी, देखें जी अल-बदाया में लिखा है जी करबला में तो पानी भी था, वाफिर मिकदार में था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने गुस्ल भी किया फजर के टाइम और लिबास भी बदला। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल है, ये रिवायत मौजूद है, आले सुन्नत की कुतुब में भी मौजूद है, आले तशय्युअ की कुतुब में भी मौजूद है। लेकिन हमें किसी से ताज्जुब, किसी की वजह से असल हकीकत को तो नहीं जुठला देना चाहिए भाई। इसकी वजह क्या है? देखिए, हो सकता है ये पानी जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास था, मैंने इसके ऊपर तफसीली लिख दिया है, पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि ये पानी जो था उनके पास, हो सकता है ये पहले से उन्होंने भरा हो, वो मौजूद हो, उसके साथ उन्होंने गुस्ल फरमाया हो, तो इसमें हर्ज वाली क्या बात है। और ये पानी हो सकता है पीने के काबिल ना हो, नहाने के काबिल तो हो लेकिन पीने के काबिल ना हो। अब अगली बात इसी अल-बदाया वन निहाया के अंदर है। मेरे भाई, एक को पढ़ लेते हो, उसी से सफ़ा पलट कर आगे भी तो देखो ना। इसी सफ़े का अल-बदाया वन निहाया जिल्द 8 के अंदर जिस सफ़े पर ये रिवायत अल्लामा इब्न कसीर ने लिखी है ना, जहाँ वो रिवायत ख़त्म हो रही है, उसी को सफ़े को पलटे ना, आगे मुसलसल उन्होंने रिवायत लिखी है कि यजीदी की अफवाज की तरफ से इब्न ज़ियाद ने अमर बिन साद को हुक्म दिया, और रिवायत तारीख़ तबरी के अंदर भी मौजूद है, अल-बदाया वन निहाया के अंदर भी मौजूद है, जिसका हवाला देकर जी पानी था और फिर ये पानी ना होने का ढोंग क्यों रचाया जाता है जी। अस्तगफिरुल्लाह, क्यों ऐसी बातें करते हो, क्यों लोगों को परेशान करते हो। सुनो, उसी के अंदर ये रिवायत भी मौजूद है कि पानी को यजीद के जो गवर्नर थे इब्न ज़ियाद, उसने अमर बिन साद को हुक्म दिया सख्ती से। ये हुक्म जो पहुंचा 6 या 5 मुहर्रम उल हराम को अमर बिन साद के पास, कि सख्ती से पहरे बिठा दो, फरात के किनारे से हुसैन को पानी ना लेने दिया जाए। ये वाज़ेह रिवायत मौजूद है, आप क्यों इसको जुठला रहे हैं, किसकी खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। अब सुनिए, हुक्म दे दिया गया कि पानी पहरे बिठा दो। यहां पहरे बिठा दिए गए 7 मुहर्रम उल हराम से लेकर 10 मुहर्रम उल हराम तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रफ़क़ा को एक कतरा पानी का वहां से नहीं लेने दिया गया, पानी नहीं लेने दिया गया। ये मुस्तनद रिवायात है, ये बताएं कौम को, ऐसा नहीं एक साइड बता दें और फिर आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि आप नासबी हैं, फिर आप चीखेंगे कि लोग मुझे नासबी कहते हैं। दोनों रिवायत बयान करें। अहले सुन्नत का ये नजरिया नहीं है कि एक तरफ बयान करो और दूसरी तरफ बयान ना करो, जो सच्ची बात है वो बताएं। अहले बैत पर जुल्म किए गए, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे चलिए, ये बंद कर दिया गया पानी, प्यासा रखा गया खानवादे रसूल को। ये मैंने इसलिए अर्ज कर दिया ताकि लोगों को पता चले कि इमाम हुसैन किस तरह इम्तिहान से गुजरे, किस तरह इम्तिहान से गुजरे। अब पानी रोक कर भी भूख के जरिए, प्यास के जरिए इमाम को आजमाया गया कि शायद ये मान जाएं। इमाम हुसैन को इब्न ज़ियाद की तरफ से पैगाम आया, अमर बिन साद को उसने लिखा कि हुसैन से कहो या तो यजीद की बैयत कर लें या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए, या फिर कत्ल होने के लिए
تیار ہو جائے. اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے تو یہ حکم نہیں دیا. اب آئیے اس کی البدایہ ون نہایا علامہ ابن کثیر, اسی سے میں حوالہ دے دیتا ہوں, اسی جلد 8 کو پڑھے نا غور سے, اسی کے اندر لکھا جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نے بھیجا تھا نا, کوفیوں نے بلایا تھا نا, یاد ہے نا, سن رکھا ہے آپ نے علماء سے, بلایا تھا. امام مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تھے تو پہلے پہنچتے ہی کتنے لوگوں نے بیعت کی تھی؟ جی اونچی بولے نا, یاد نہیں رکھتے ہیں آپ لوگ, یاد رکھا کریں. پہلے پہنچتے ہی کوئی 10,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کر لی. ظہر ٹائم جب آپ مسجد میں پہنچے تو 30,000 لوگوں نے بیعت کی. عصر ٹائم جب آپ نے نماز پڑھائی تو 80,000 لوگوں نے بیعت کی. کتنے؟ 80,000 لوگوں نے بیعت کی. یہ کون تھے سارے؟ میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے, نحنو شیعان ابیکم, اے حسین ابن علی ہم آپ کے والد کے شیعہ ہیں, یعنی محبت کرنے والے. انہوں نے بلایا تھا. امام مسلم بن عقیل نے جب اس طرح جوش و خروش سے لوگوں کو دیکھا کہ بیعت کر رہے ہیں تو سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً خط لکھا امام علی مقام کو, ٹھیک ہے نا, خط لکھا. چونکہ امام نے کہا تھا کہ وہاں جا کر حالات مجھے لکھنا, پھر ہم روانہ ہوں گے. آپ نے خط لکھ دیا کہ بھائی یہاں حالات بہترین ہیں, اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے, اتنے اور بیعت کرنے کو تیار ہیں, آپ فوراً آ جائیں. یہ وہاں سے روانہ ہوئے تھے, اب کربلا میں پہنچ چکے تھے. ادھر کیا ہوا؟ ادھر گورنر تھے اس وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو صحابی رسول تھے, بزرگ تھے, جو یہاں کوفہ میں تھے, ٹھیک ہے نا. اب یزید کو جب پتا چلا کہ حالات خراب ہیں, لوگ اس طرح بیعت کر رہے ہیں, اس نے فوراً وہاں سے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج دیا, لالچ دے کر کے جاؤ نعمان بن بشیر کو میں نے معزول کر دیا ہے اور تم جا کر وہاں گورنر بن جاؤ. اور یہ آیا اور اس نے آ کر سختی کرنا شروع کر دی. اس نے اعلان کر دیا کہ جس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی یا اس کا نام لیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جاگ رہے ہیں, سو تو نہیں رہے؟ سمجھیں, میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یزید ہر دور میں آ جاتا ہے کسی نہ کسی روپ میں, لیکن حسین بھی کسی نہ کسی روپ میں آ جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باطل اور حق کا یہ معرکہ تو جاری رہے گا نا, یہ چلتا رہے گا. اب نام بھی نہیں لینا جرم بنا دیا گیا, مسلم بن عقیل کا نام بھی نہیں لینا, ان کا ذکر بھی نہیں کرنا, ان کو اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دینا. ان کے لیے جس نے دروازہ بھی کھول دیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا, اس کو بھی قتل کر دیا گیا. بالآخر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. کس طریقے سے آپ لڑتے رہے وہ ایک لمبا واقعہ ہے, میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں. آپ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا, قتل کیا گیا, تو میں دنیا کے قاضیوں سے پوچھتا ہوں, اس وقت کے قاضیوں سے بھی سوال ہے کہ جس اس طریقے سے بے دردی سے قتل کر دیا جائے تو عدل کہاں جاتا ہے؟ عدل کہاں جاتا ہے؟ یا آج کی عدالتوں سے بھی سوال ہے کہ نہیں بنتا سوال؟ حق تو بنتا ہے نا. آج کے قاضیوں سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ تمہاری ناک کے نیچے قتل ہو جاتا ہے, انصاف کا, عدل کا, مگر تم سے عدل نہیں ہو پاتا. یزیدی قوتوں سے ڈر جاتے ہو, پھر خود کو حسینی کہتے ہو. ذرا سنو امام مسلم بن عقیل کو کیسے قتل کیا گیا. چھت کے اوپر لے جا کر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا پکڑ کے لے آؤ میرے پاس نبی کے شہزادے کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی لوگ تھے جو ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر چکے تھے, ان کے سامنے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا. انہی کے سامنے مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمان سے کہیے گا گورنر کے پاس کتنے بندے تھے؟ اگر لاکھوں کوفی لا یوفی جنہیں میں کہتا ہوں, جن نے بلایا تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, امام حسین نے بھیجا تھا, اگر وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے کیا عبید اللہ ابن زیاد کی جرت تھی یہ ظلم کرنے کی؟ کیا اس کے کارندوں کی جرت تھی یہ ظلم کرنے کی؟ پتہ یہ چلا کہ جب قوم بزدل ہو جاتی ہے, جب قوم بک جاتی ہے, جب قوم غلامی کو اختیار کر لیتی ہے تو پھر ایک بندہ بھی ڈنڈے سے چلاتا ہے, انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں چلاتا ہے. یہ قوم کو جاگنا ہوگا, بیدار ہونا ہوگا, سمجھنا ہوگا
کہ ہم مسلم بن عقیل کے ماننے والے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، یا پھر ہم یزید کے پیروکار ہیں کہ جس طرح کوفیوں نے ڈر کر مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا؟ جانتے کس بے دردی سے شہید کیا گیا؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر نے اوپر چھت پر لے گیا، دکھایا لوگوں کو کہ یہ مسلم بن عقیل ہے، یہ حسین کا بھائی آیا ہے، یہ ان کا نائب بن کر آیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، ہاں یہی مسلم بن عقیل ہیں۔ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے نیچے، سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، یوں مجمع لگا ہوا تھا، سب دیکھ رہے تھے کہ نبی کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں رکا اس لیے ہوں کہ جب دیکھ کر لوگوں کو درد نہیں آیا تو ان کا کیا قصور ہے جو آج 1300 سال کے بعد جو ہے نا، 1350 سال کے بعد یزید کی وکالت کرتے ہیں، انہیں درد کیسے آئے گا؟ انہیں غیرت کیسے آئے گی؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا یوں تلوار ماری گئی، پکڑ کر آپ کی زلفوں سے یوں پکڑ کر تلوار ماری گئی، آپ کی گردن سے سر کو جدا کر دیا گیا، آپ کا جسم تڑپنے لگا اور اس تڑپتے سر کو نیچے پھینک دیا اس نے۔ اس طرح عبیداللہ ابن زیاد نے تکبر سے، غرور سے یوں محل سے نیچے پھینکوا دیا، اور پھر اسی محل کے اوپر سے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کو، یہ میرے نبی کے شہزادے تھے، ان کے جسم اقدس کو نیچے پھینکوا دیا گیا اور وہ نیچے تڑپتا رہا، مگر کسی کوفی کے اندر یہ جرت نہ ہوئی کہ آگے بڑھیں اور بڑھ کر اس ظلم کو روکیں یا امام کے اس جسم اقدس کو اٹھا لیں اور انہیں کفن دفن دیں۔ یوں بے گور و کفن لاشا کئی دن تک امام مسلم بن عقیل کا پڑا رہا۔ آپ کہتے ہو اہل بیت پر ظلم نہیں ہوا؟ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب امام جب کربلا بھی پہنچے نہیں تھے، آپ نے فرمایا تو اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے۔ پھر وہاں پر ساتھیوں نے کہا کہ نہیں اے امام، ہم اگرچہ کم ضرور ہیں لیکن ہم اس طرح واپس نہیں جائیں گے، اب ہم ان کا بدلہ بھی لیں گے مسلم بن عقیل کا۔ خیر، یہ کربلا کے میدان پر پہنچے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 9 محرم الحرام ہوئی، 9 محرم الحرام ہوئی، اس وقت تک عمر بن سعد کے پاس فوجیوں کی تعداد کم تھی۔ ادھر سے عبیداللہ ابن زیاد نے کچھ اور تازہ دم دستے بھجوائے، اور بھجوانے کے بعد کہنے لگا، لکھ بھیجا اس نے، کہا کہ حسین کو گھیر لو اور اسے روکو، پوچھو اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتا۔ یہ کب ہوا؟ جب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، شہید کر دیا گیا، یزید نے سن لیا کہ مسلم بن عقیل کو عبیداللہ ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے، میری اس بات کو یزید کا کوئی دلال، یزید کا کوئی وکیل غلط ثابت کر دے تو میں اس یزیدی کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اگر نہیں غلط ثابت کر سکتا تو پھر یزید کی دلالی چھوڑ، اپنی آخرت برباد مت کر، اہل بیت کے بغض سے باہر نکلا۔ یزید نے کیا کہا سن، اسی البدایہ والنہایہ جلد 8 کے اندر ہے، کامل ابن اسیر کے اندر موجود ہے، کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی تو یزید نے پھر خط لکھا۔ اس نے زجر و توبیخ نہیں کی، اس نے ڈانٹا نہیں عبیداللہ ابن زیاد کو کہ تو نے یہ کیا کیا، نبی کی آل کو شہید کر دیا، نبی کے شہزادے کو شہید کر دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو تو نے کیوں شہید کیا، نہیں ڈانٹا اس نے، بلکہ اس نے شہ بڑھائی اور خط لکھا، کہا یہ ٹھیک ہے آگے بڑھ اور حسین کو گھیر اور اس سے کہے بیعت کرے، اگر نہیں بیعت کرتا تو پھر اس کا کام تمام کر دے۔ اب بتائے کوئی یزید کا وکیل یزید کو بے گناہ ثابت کرنے والا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ میرے نوجوانوں کا ایمان بچ سکے، یہ گمراہی سے بچ سکیں۔ جس طریقے سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، بڑے بڑے اسکالر بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور گمراہی پھیلانے کے لیے آ جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بدبخت یزید ہی تو تھا جو قاتل تھا اہل بیت کا، جس نے سارے حکم ہی اسی نے دیے تھے۔ اور پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا گیا عمر بن سعد کے پاس، اصل میں عمر بن سعد جو ہے یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کروں،
یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، آپ سن لیجیے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ یہ تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا، صحابی رسول۔ جانتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ جنہوں نے بدر کے میدان میں پہلا تیر چلایا تھا کفار کی طرف، کفار کی طرف، ٹھیک ہے نا، پہلا تیر چلایا تھا۔ اور میرے نبی، آپ کے نبی، ہمارے نبی نے فرمایا تھا، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اتنے پیارے صحابی کا یہ بدبخت بیٹا نکلا، یہ بدبخت بیٹا نکلا۔ یہ آخر تک کوشش تو کرتا رہا مگر دنیا کی لالچ میں آ گیا، دنیا کی لالچ میں آ گیا۔ جب امام علی مقام نے انکار کر دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، تو اس نے پھر پیغام بھیجا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ امام چاہتے ہیں کہ مجھے مدینے واپس جانے دیا جائے، یا پھر وہ چاہتے ہیں کسی مجھے غیر آباد جگہ کی طرف جانے دیا جائے، اللہ کی زمین وسیع ہے، جو اللہ کو منظور ہوگا میں وہاں اپنا رہ لوں گا۔ اچھا یہاں ایک بڑی مزے کی بات اور بتا دو، ایک فتنہ اور بھی پھیلایا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بیعت کے لیے تیار ہو گئے تھے، یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس پر میں پھر الگ سے بیان کروں گا انشاءاللہ، چونکہ ٹائم ہمارا مکمل ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا مکمل کروں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو اس نے لکھا کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کو جانے دے، بہتر یہ کہ واپس جانا چاہتے ہیں واپس جانے دے، سکون ہو جائے گا، یا کسی غیر آباد علاقے کی طرف جانے دیتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے آگے سے جواب میں لکھا، کہا کہ سن، اس نے ایک مرتبہ تو استعفیٰ بھی لکھ دیا، عمر بن سعد نے استعفیٰ لکھ دیا کہ میں نہیں کرتا ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں اس سپہ سالاری سے۔ اس نے کہا کہ سپہ سالاری سے استعفیٰ دیتے تو پھر سن لو، پھر رائے کی حکومت بھی تجھ سے جائے گی۔ رائے کا علاقہ اس کو گورنری دی تھی نا، اس نے لالچ دیا تھا نا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لالچ ہر دور میں چلی ہے، رشوت ہر دور میں چلی ہے۔ کسی کو زمین کا ٹکڑا، کسی کو بڑا بڑا پلاٹ، کسی کو محلات، کسی کو کوٹھیاں، کسی کو عہدے، کسی کو گورنری، کسی کو حکومت کسی خطے کے علاقے کی، یہ دی جاتی رہی، شروع سے دی جاتی ہے۔ ظلم اس طرح نہیں پنپتا ہے، ظلم اس طرح پنپتا ہے کہ جب رشوت کا بازار عام ہو جاتا ہے، جب ضمیر بک جاتے ہیں، جب ایمان بک جاتے ہیں، بڑے بڑے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ جب اس نے کہا رائے کی حکومت تجھ سے چھین لوں گا، وہ گورنری بھی چھین لوں گا، وہ تیرے عیش بھی چھین لوں گا تجھ سے، تو عمر بن سعد پھر ٹھٹک گیا۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تب دوبارہ وہ لالچ میں آیا، دوبارہ وہ لالچ میں آیا، اور اس نے آ کر امام علی مقام کو گھیر لیا۔ امام علی مقام کے چاروں طرف اور فوج بھی آ گئی، تقریباً 20,000 کا لشکر عمر بن سعد کی قیادت میں آ گیا۔ جب آگے بڑھنے لگے تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو خیموں میں جا کر بتایا گیا سرکار باہر سے ان کے گھوڑے وغیرہ افواج آگے بڑھ رہی ہیں۔ فرمایا جاؤ، عباس علمبردار رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ساتھ ایک دو بندوں اور کو بھیجا، جاؤ ان سے بات کرو، یہ کیا چاہتے ہیں۔ گئے، انہوں نے کہا جی حسین سے کہو یا بیعت کر لے یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں۔ جمعرات کا وہ دن تھا جو میں نے پڑھا البدایہ والنہایہ اور دیگر کتب تواریخ کے اندر، کامل ابن اسیر اور تاریخ ابن کثیر کے اندر، تاریخ ابن خلدون کے اندر، تو دیگر کتب کے اندر کہ جمعرات کا وہ دن تھا، 9 محرم الحرام تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں، آج کا دن رات مجھے ہمیں مہلت دے دیں، چونکہ دن ڈھلنے والا ہے، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا وہ پھر دیکھیں گے۔ اس رات کو انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو مہلت دے دی۔ چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے کہہ کر پیچھے خندق کھدوائی خیموں کے، وہاں لکڑیاں ڈلوا کر آگ لگوا دی تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے خیموں کے اوپر۔ اس طرح سیدنا امام علی مقام وہاں جب نماز فجر کا وقت ہوا، 10 محرم الحرام کی نماز فجر، نماز پھر کہے نا 10 محرم الحرام کی نماز فجر، امام علی مقام نے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، 18 سال ان کی عمر تھی، نوجوان تھے، اپنی پھپھی کے پاس تھے، حضرت زینب کے پاس، وہ انہوں نے پالا تھا ان کو، یہ ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل شبیہ مصطفیٰ، اتنے خوبصورت جوان رانا۔ فرمایا علی اکبر، اور بڑے زبردست قاری بھی تھے، اللہ نے ان کو آواز بھی عطا فرمائی تھی۔ فرمایا علی اکبر اذان تو دو، ذرا باہر نکلو، اذان فجر دو۔ اذان فجر بلند ہوئی، امام علی مقام باہر نکلے، امامت کے لیے کھڑے ہوئے،
آپ نے فرمایا ابن سعد، وہ سامنے ہی تھے نا، گھیرا ہوا تھا، فرمایا ابن سعد نماز ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ پڑھاؤ گے؟ ابن سعد کی طرف سے جواب آیا ہے حسین امام برحق کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ توجہ ہے نا؟ یزیدیوں کی طرف سے یہ آواز آئی کہ آپ امام برحق ہیں، ہم نماز آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔ سیدنا امام علی مقام نے امامت فرمائی اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر کیا ہوا؟ 10 محرم الحرام کیسا گزرا؟ امام اور آپ کے رفقا کی شہادتیں کیسے ہوئیں؟ میرے اندر ہمت نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، جس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا اس کو بیان کرنے کی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ نے زندگی رکھی، بشرط زندگی آئندہ جمعۃ المبارک آپ جلدی آئیے گا، میں کوشش کروں گا کہ جلدی اس موضوع کو ہم شروع کریں، اور آئندہ جمعۃ المبارک کو تھوڑا سا ٹائم بھی ہم یہ ذہن بنا کے آئیے گا، اگر اوپر بھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو میں یہیں سے آغاز کروں گا کہ 10 محرم الحرام کو امام سے امتحان لیا گیا، آزمائش لی گئی، کس کس انداز میں امام نے امتحان لیا، باقاعدہ میں حوالے بھی دوں گا اور سارا کچھ میں انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا۔ یار یہ اعلان کرنا ہے بعد میں دینا مجھے، تو انشاءاللہ العزیز وہ ذکر ہوگا، میں تھوڑا سا آپ کو ذہن بتا دوں کہ کیا ہم ذکر کیا کریں گے آئندہ جمعۃ المبارک کو۔ 10 محرم الحرام رات کیسے گزری؟ 10ویں کی رات۔ 10 محرم الحرام کا دن کیسا گزرا؟ شہادتوں کا سلسلہ ہوا، اور باقاعدہ میں حوالے دوں گا سارے، تاکہ جو تشکیک پیدا کی جا رہی ہے نا ذہنوں میں، کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہوا ہی نہیں تھا، وہ آپ اس سے مطمئن ہو جائیں اور اہل بیت کی محبت میں ڈوب جائیں، اہل بیت کی محبت میں ڈوب جائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، اتنا عرصہ ہم نے گفتگو کا یہ سلسلہ اسی لیے جاری رکھا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ میں آخر تک اس کو بیان کروں گا۔ اب کیا ہوگا پھر؟ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے امام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قربانیاں پیش کی، کیسے اس آزمائش سے سرخرو ہوئے، اور پھر سیدنا امام علی مقام کی شہادت کے بعد کیا ہوا، اہل بیت کے ساتھ مزید کیا مظالم کیے گئے، بیویوں کے اوپر کیا ظلم و ستم کیا گیا، سیدنا امام زین العابدین رضوان اللہ تعالی اجمعین ان سب پر کیسے ظلم کیا گیا، انہیں قیدی بنا کر کیسے لے جایا گیا، یزید کے دربار میں کیا ہوا، سیدہ زینب نے کیا فرمایا، اور سیدنا امام علی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یزید کے دربار میں جامعہ دمشق جو یزید کا دربار لگا ہوا تھا، اس کے جو دربار کے سامنے مسجد تھی جامعہ مسجد، اس مسجد کے اندر 13 سالہ امام زین العابدین نے خطاب کیا فرمایا، اور اس خطاب سے کیسے یزید کے در و دیوار کو ہلا دیا۔ میں بتاؤں گا کہ حیدر کرار کا خون کیسے جوش میں آیا، میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، تاکہ یزید کی آج کی یہ نسلیں جو اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بغض پھیلانا چاہتی ہیں، انہیں پتا چلے کہ حسین کی نسل نہ کل مٹی تھی، نہ آج مٹی ہے، نہ قیامت تک مٹے گی انشاءاللہ العزیز۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس وقت جب 13 سالہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے اس مجمع کے اندر جہاں جامعہ مسجد بھری ہوئی تھی، یزید کے جو اس خطیب کو کیسے ہلا کر رکھ دیا، یزید کے مؤذن کو کیسے ہلا کر رکھ دیا، خود یزید جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کو کیسے ہلا کر رکھ دیا، اور پھر وہاں لوگوں کے اندر کیا بلی بچی، اور اہل ایمان وہاں جن کو اصل خبر نہ تھی، پتہ جب چلا تو پھر یزید کے ساتھ کیا ہوا۔ انشاءاللہ العزیز میں گفتگو کروں گا، آپ سے التجا اتنی ہے کہ جلدی آئیے گا آئندہ جمعۃ المبارک۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔